وسلم کی اجازت سے وہ حبشہ کی طرف ہے. پھر دوسری ہجرت مسلمانوں نے مدینہ پاک کی طرف کی اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ پاک کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ حج کے ایام میں کبھی عرفات کے میدان میں جاتے، کبھی مینا کے میدان میں جاتے، اور جو حج کرنے کے لیے قافلے دور دراز سے آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے. سن 10 نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجاج کرام کے قافلوں سے ملاقات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا کے میدان میں 6 لوگوں کو دیکھا کہ جو ایک جگہ پر جمع ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس خود چل کر آئے. کس قدر دین کی محنت فرمائی ہے. یہ دین جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کے پیچھے بڑا مجاہدہ اور بڑی مشقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت طلب ہے. جو بھی ملتا اس کے پاس جاتے، قرآن سناتے، اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام اسے سناتے. ان 6 آدمیوں کو جب آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا اور محسوس کر لیا کہ یہ مسافر ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، آپ خود ان کے پاس تشریف لائے اور وہاں آ کر بیٹھے. سب سے پہلے ان سے یہ معلوم کیا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو. انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب کے رہنے والے ہیں. مدینہ پاک کا سب سے پہلا نام یثرب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کو مدینہ النبی یا مدینہ الرسول کہا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. تو عام مشہور ہو گیا مدینہ شہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک. تو آپ کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، یثرب کے نام سے پہچان ہوتی تھی. ان 6 لوگوں نے بتایا کہ ہم یثرب کے رہنے والے ہیں اور یثرب کے جو قبائل ہیں ان میں ایک بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ خزرج. ہم اس سے تعلق رکھنے والے. قبیلہ خزرج اس کے لوگ ہیں اور حج کرنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننھالی رشتہ بھی مدینہ پاک تھا. آپ نے اپنا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا. پھر مدینہ پاک میں آپ کے جو نانا تھے وہاب، ان کا تعارف کروایا، ان کے خاندان کا تعارف کروایا. جب وہ لوگ مانوس ہو گئے اور آپ کی طرف توجہ کرنے لگے، تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو کلمے کی دعوت دی، ان کو اللہ کا پیغام سنایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 لوگوں کو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھ پہ قرآن کو نازل فرمایا. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو اللہ پاک نے شروع فرمایا، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. خاندان کے لحاظ سے بھی میں اعلیٰ، شرافت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ. آپ نے اسلام کا تعارف فرما دیا. آپ نے انہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، وہ آیات پڑھ کے سنائی جو اللہ پاک نے آپ کے دل مبارک پر اتاری، آپ کے سینے مبارک پر جو قرآن اترا.
مدینہ سے آنے والے ان 6 لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے جب تلاوت ہوئی، ان لوگوں نے اللہ کا قرآن سنا، ان کے دل کے اندر محبت اترتی چلی گئی، ان کے اندر اسلام ان کے دلوں کے اندر اترتا ہوا چلا گیا۔ آخر میں وہ کہنے لگی جلدی کریں ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آپ کے چہرے کو ہم نے دیکھا، یہ چہرہ کبھی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا، اتنا حسین چہرہ، اتنا نورانی چہرہ کبھی غلط بیانی کرنے والے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ انسانیت کے لیے آئے، لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آئے، پھر آپ نے جو قرآن ہمیں پڑھ کے سنایا، جو اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا، آج تک ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسا زبردست کلام کبھی ہمارے کانوں کے اندر نہیں گیا۔ پھر اس کلام نے ہمارے دل کے اندر اتنا اثر کیا کہ دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے۔ آپ کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرما دیا۔ پھر آپ نے انہیں یہ فرمایا اور لوگوں اپنے شہر جا کے دوسرے لوگوں کو بتانا، اسلام کی پہچان کروانا، کلمے کے بارے میں انہیں بتانا، میرے بارے میں لوگوں کے سامنے ذکر کرنا۔ اگلے سال جب حج کے لیے آؤ گے، اسی جگہ پر پھر میں ملاقات کے لیے آؤں گا، تم سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ تم نے پورے سال محنت کرنی ہے، ایک ایک بندے کے پاس جا کر اللہ کا قرآن سنانا ہے، اللہ کے دین کی پہچان کروانی ہے۔ فرمایا آج کے بعد تمہارا بھی وہی کام ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کا کام ہے۔ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تم نے بھی لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانا ہے، دین کا تعارف کروانا ہے۔ پورے سال محنت کرو گے، اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، اگلے سال پھر میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ وہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، وہ کتنے نصیب والے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا پاک پیغمبر فرما رہا ہے، تاجدار مدینہ فرما رہا ہے کہ آئندہ سال پھر میں ملاقات کے لیے آؤں گا، تمہیں پھر قرآن سناؤں گا، پھر تمہیں دین کی تعلیمات دوں گا۔ وہ 6 لوگ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام لانے کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے، وہاں جا کر محنت کرتے رہے، وہاں لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے رہے، پورے سال محنت کی، کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، کئی لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ نبوت کا 11واں سال ہے، سرکار مدینہ انتظار کرتے رہے، حج کے ایام شروع ہوئے، حاجی آنے لگے، آقا مدنی انتظار میں تھے کہ مدینہ سے وہ 6 لوگ جو کلمہ پڑھ کر گئے تھے ان سے پھر ملاقات ہوگی۔ آقا مدنی مقررہ وقت پر دوبارہ مینا کے اندر تشریف لائے، پہلے سال ملاقات ہوئی، وہ 6 تھے، انہوں نے محنت کی، اس سال وہ حج پہ آئے، اللہ نے 12 لوگوں کو اسلام عطا فرما دیا۔ پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت وہ 6 لوگ تھے جنہیں اللہ کا قرآن سنایا۔ نبوت کے 11ویں سال جب مینا کے میدان میں آئے، اب مدینہ سے آنے والے 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں اللہ کا قرآن سنایا، نئی آیات پڑھ کر سنائی، انہیں دین کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، بیعت کی، عرض کرنے لگے آقا ہماری جان بھی آپ کے لیے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے، آج کے بعد جینا بھی دین کے لیے ہوگا، مرنا بھی دین
کے لیے ہوگا، درخواست کرنے لگے آقا ایک قاری، ایک معلم بھی ہمیں عطا فرما دیجئے جو آپ سے قرآن یاد کر چکا ہو۔ 11 سال آپ کو ہو گئے، ان 11 سالوں میں جتنا قرآن نازل ہوا، جتنے دین کے احکامات نازل ہوئے، آقا ہم چاہتے ہیں کوئی سکھانے والا مل جائے، قرآن پڑھانے والا مل جائے، دین کی تعلیم دینے والا مل جائے، آپ کا کوئی شاگرد ہمیں مل جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے جذبات کی قدر فرمائی، اپنے قریب کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو بلایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے مصعب، یہ یثرب سے آنے والے لوگ ہیں، یثرب کے اندر بھی دین بڑھ رہا ہے، مدینہ کے اندر بھی لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اے مصعب ان لوگوں کی تمنا یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے، انہیں کوئی قرآن پڑھانے والا مل جائے، دین کی تعلیم دینے والا مل جائے۔ آقا نے فرمایا اے مصعب میری تمنا یہ ہے تو ان کے ساتھ جا اور مدینہ میں جا کر لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤ۔ کس قدر نصیب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، لوگوں کو دین کی پہچان کروانے کے لیے آئے، آقا مدنی کی ہدایات کے مطابق آئے، آپ نے کتنی دعائیں عطا فرمائی ہوگی، ان کے سینے کو کتنی ٹھنڈک ملی ہوگی، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک آ گئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد ایک ایک فرد سے ملاقات فرماتے، انفرادی ملاقات کا موقع مل جاتا، انفرادی طور پہ دین کی دعوت دیا کرتے، مجمع میں بات کرنے کا موقع مل جاتا، مجمع کے اندر کھڑے ہو کر دین کی بات کرتے، اسلام کی بات کرتے، کلمے کی بات کرتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، ایک نوجوان پر نظر پڑ گئی، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ سعد بن معاذ ہے، قبیلہ اوس کا بڑا سردار ہے، قبیلہ اوس والی اس کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جو اس نے کہہ دیا وہ قبیلے والے کریں گے، جس چیز سے منع کر دیا منع ہو جائیں گے، اپنے قبیلے میں بڑا معزز ہے، قبیلے والے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاؤں کے اندر مشغول ہو گئے، عرض کرنے لگے میرے پروردگار اگر سعد بن معاذ مسلمان ہو گیا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، اوس قبیلہ اتنا بڑا خاندان ہے، کتنے زیادہ ان کے گھر ہیں، اللہ اے اللہ یہ سعد بن معاذ کی عزت کرنے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں، ان کے تابعداری کرنے والے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار سعد بن معاذ کو دعوت دینا آپ کے اس بندے کا کام ہے، اس کے دل میں ایمان اتار دینا اے اللہ یہ آپ کا کام ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن حضرت سعد بن معاذ کو تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہنے لگے کیا آپ ہیں جو مکہ سے آئے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر فرمانے لگے ہاں میں مکہ سے آیا قرآن سنانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ کے نبی کا تعارف کروانے کے لیے۔ ابتدا میں حضرت سعد بن معاذ نے نفرت کا اظہار کیا، ذرا دوری کا اظہار کیا، لیکن حضرت سعد بن معاذ جب نفرت کا اظہار کرتے رہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اللہ کے بندے ایک مرتبہ میری بات تو سن لو، اگر اچھی لگے تو قبول کر لینا،
اگر نہ لگے تو کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا نصیب ہے، ہمارا کام تو دعوت دینا ہے، ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، میرا کام تو کوشش کرنا ہے۔ اگر میں نے کوئی بات کہی پسند آ جائے تو لے لینا، اگر پسند نہ آئے تو اٹھ کے چلے جانا۔ سعد بن معاذ فرمانے لگے آپ نے بڑی معقول بات فرمائی، چلو بتائیے وہ دین کیا ہے، وہ اسلام کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے، وہ قرآن کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، فرمانے لگے ایسا پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا، یہ میں کسی شاعر کا کلام نہیں سناؤں گا، کسی انسان کا کلام نہیں سناؤں گا، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سناؤں گا جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا، اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا۔ میں وہ قرآن پڑھ کے سناؤں گا جو قرآن اس پیغمبر کے دل مبارک پر اترا ہے، اس پیغمبر نے زبان اقدس سے تلاوت فرمائی، ہمیں پڑھنے کے لیے ملا ہے۔ سعد بن معاذ فرمانے لگے چلو جلدی قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ، میں سنتا ہوں وہ کلام کیسا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، کتنی دل سوز انداز میں تلاوت کی ہوگی، کس قدر جوش میں اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، کتنی فکر کے اندر تلاوت کی ہوگی، زبان سے تلاوت بھی کر رہے ہیں، دل میں دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، آپ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھ گیا، قرآن کی تلاوت کے لیے کم از کم تیار ہو گیا۔ اے پروردگار، جب میں آپ کے قرآن کی تلاوت کروں، اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرماؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرنے والا اگر امام کعبہ ہو دل کو کتنا سرور ملتا ہے، تلاوت کرنے والا مسجد نبوی کا امام ہو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت قاری عبد الباسی سے سنو گے خدا کی قسم عجیب لذت آئے گی۔ شیخ عبد الرحمن السدی 1450 سال کے بعد آج بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام کا آج بھی یہ حال ہے، مکہ کے امام کا آج بھی یہ حال ہے، جو ان کی تلاوت سنے ان کی روح کو سکون مل جاتا ہے۔ کیا حال ہوگا تلاوت کرنے والا صحابی رسول ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، جو شاگرد ہیں رسول اللہ کے، جنہوں نے قرآن لی اللہ کے نبی سے، جنہوں نے قرآن یاد کی اللہ کے پاک پیغمبر سے، کس انداز سے قرآن کی تلاوت فرمائی ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر اللہ کا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، سعد بن معاذ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ سعد بن معاذ فرمانے لگے، فرمایا اے مصعب، دنیا میں بڑے بڑے کلام سنے، بڑے بڑے شعراء کو دیکھا، بڑے عمدہ قسم کے کلام میں نے سنے، لیکن ایسا کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ فرمانے لگے اے مصعب، میرا دل کہہ رہا ہے یہ کلام بھی سچا ہے، اس کلام کو لانے والا اللہ کا وہ پیغمبر بھی سچا ہے۔ جلدی کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قبیلہ اوس کا اتنا بڑا سردار، مدینہ پاک کے بڑے قبائل میں اوس کا بڑا نام تھا۔ جب قبیلے کا بڑا سردار مسلمان ہو گیا، سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے پھر فرمایا ایسا جس پیغمبر کا تو نے کلمہ پڑھا، جس پیغمبر پر تو ایمان لایا ہے، اس پیغمبر کی یہ تعلیم ہے، جب اللہ تمہیں ایمان عطا کر دے اپنے قریب کے لوگوں کو بھی کلمہ کی دعوت دینی ہے۔
فرمانے لگے میں نے کلمہ مکہ میں پڑھا لیکن دین کے لیے میں مدینہ میں آ گیا ہوں. تمہیں دین بتانے کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا, اپنا کنبہ چھوڑا. میں دین بتانے کے لیے یہاں مدینہ میں آیا. مصعب بن عمیر فرمانے لگی اے سعد آج کے بعد تیرا بھی یہی کام ہے, تم نے بھی لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانا ہے, انہیں دین کی طرف متوجہ کرنا ہے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, سیدھے اپنے قبیلے کے معززین کے پاس آئے, ان کو آ کر فرمانے لگے, فرمایا آؤ میرے قبیلے والوں, میری عزت کرنے والوں, میرا احترام کرنے والوں, یاد رکھو میں اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان لا چکا ہوں. اب تمہیں بھی یہ دعوت ہے کہ تم سب بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اب ظاہرے کے معززین میں سے ہے اور قبیلے کا سردار ہے. قبیلہ اوس بہت بڑا قبیلہ ہے. جب حضرت سعد بن معاذ نے ان کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کو ایمان عطا فرما دیا. اب سرکار مدینہ سے پہلا قافلہ کب ملا تھا؟ سن 10 نبوی میں, جو مدینہ سے آیا تھا. کتنے لوگ تھے؟ 6. کتنے لوگ تھے؟ 6. انہوں نے محنت کی. جب اگلے سال آئے تو کتنے تھے؟ 12. سن 11 نبوی میں وہ حج کے لیے آئے تو 12 لوگ تھے. ان 12 کے ساتھ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا اور فرمایا تھا محنت کرنی ہے. اب جب سن 12 نبوی آئی, نبوت کا 12واں سال ہے, آپ پھر انتظار میں تھے کہ مدینہ سے کوئی خبر آئے کہ کیا صورتحال ہے. جب آپ سن 12 نبوی میں دوبارہ مینا کے میدان کے اندر آئے تو سب سے پہلے ملنے والے 6 لوگ تھے. نبوت کے 12ویں سال مسلمان ہونے والے 72 لوگ ہو گئے تھے. جہاں پہلے 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں اللہ کا قرآن سنایا تھا 2 سال پہلے, آج 2 سال کے بعد نبوت کے 12ویں سال اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تو 72 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ صحابہ کی محنت ہے, ان کی طلب ہے, ان کی کوشش ہے کہ دین آگے بڑھے, دین لوگوں تک جائے. اور ہماری ہمت کیا ہے, ہمارے اندر جذبات کیا ہیں کہ باپ اپنے سگے بیٹے کو نماز کی دعوت